أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الأطهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين له الفدا، واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام. أما بعد، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: واليقين منها على 4 شعب: على تبصرة الفطنة، وتأول الحكمة، وموعظة العبرة، وسنة الأولين. مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں. امیر المومنین سے کیا مراد ہے؟ مومنین کے امیر. اور مومنین کسے کہتے ہیں؟ صاحبان ایمان. امیر المومنین اگر ایمان کے بارے میں اگر بتائیں تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس عمق میں اور کس گہرائی میں ایمان کی وضاحت فرمائیں گے. وہ بھی نہج البلاغہ میں 31 نمبر حکمت میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ایمان کے مختلف 4 ستونوں کو بیان فرما رہے ہیں آپ اور میرے لیے، کیونکہ ہم کون ہیں؟ آمنو کے زمرے میں آتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. یہ ہمارے لیے فخر ہے، ٹھیک ہے. ایک مستحبات میں سے کہ یا ایھا الذین آمنو جب آئے تو آپ کہیں لبیک، اس لیے کہ آمنو میں ہم آتے ہیں اور ہمارے سے خداوند متعال مخاطب ہے. ہم مخاطب پروردگار ہیں. خطاب کس سے ہے؟ پروردگار عالم کا. جو کلام خدا فرما رہے وہ کس سے؟ ہمارے سے، انسان سے. اور انسانوں میں سے مومنین کے لیے ہے. اب مومن بننے کے لیے اس کے لیے بنیادیں ہیں. مومن تو ایسا نہیں ہے کہ ایک مفت میں سہل اور بہت ہی آسانی سے مشکلات میں جائے بغیر، امتحان دیے بغیر وہ بن جائے مومن. یہ نہیں ہو سکتا. سب سے مشکل مرحلہ ایمان کا مرحلہ ہے. مومن بننا ہے، اپنے آپ کو مومن ثابت کرنا، یہ بہت بڑا، بہت ہی کٹھن مرحلہ ہے. مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے 4 اس کی بنیادیں بیان کی ایمان کے. پہلی بنیاد کیا ہے؟ صبر. دوسری کیا ہے؟ یقین. تیسری کیا ہے؟ عدل. چوتھا جہاد. یعنی یہ 4 بنیادیں مین بنیادیں ہیں. پہلا کیا ہے؟ صابر ہو، پھر وہ ایمان کی طرف جائے گا. صابر ہونے کی ضرورت ہے. صابر، ڈٹے رہنا اور ثابت قدم رہنا. یہ شخص جس کی بنیاد پہلی جو ہے مضبوط ہے. دوسرا بصیرت اس کے اندر ہو، بابصیر ہو. وہ بابصیر یعنی جانتا ہو، بابصیر یعنی نتائج سے واقف ہو، بابصیر یعنی قوت تشخیص اس کے اندر موجود ہو. تیسرا عادل ہو، عدل کرتا ہو، ظلم نہ کرتا ہو. یہ شخص ایمان کے مرحلے میں ہے. اور چوتھا مجاہد ہو. سست انسان تو ایمان کی طرف نہیں جا سکتا، اس کا ایمان پختہ نہیں ہو سکتا. ہماری گفتگو دوسری بنیاد میں تھی. ایمان کے لیے جو دوسری بنیاد ہے، دوسرا ستون ہے، وہ یقین ہے. یقین. یقین کے لیے جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ بصیرت. بصیرت. بصیرت کو شعور بھی کہا جاتا ہے. دونوں لفظ عام طور پر ساتھ ہی استعمال ہوتے ہیں، بصیرت و شعور. اس کے اندر شعور اور بصیرت ہے یا نہیں ہے؟ شعور کسے کہا جاتا ہے؟ شعور شعر سے ہے. شعر کو عربی میں بال کہتے ہیں. بال کیا ہے؟ باریک ہوتی ہے؟ نہیں، بال باریک ہوتا ہے نا، اسی سے شعور بنا ہے، یعنی باریکی. یعنی انسان وہ کہ جو باریک بین ہو، عمق میں جاتا ہو، باریکیوں کو جانتا ہو. کسی بھی واقعے، کسی کی حقائق، کسی بھی حقیقت کے پیچھے جو چھپے ہوئے راز ہیں، اس کی جو باریکی ہیں، اس کی خلقت کا جو فلسفہ ہے، اس کا جو خلقت کا جو ہدف ہے، اس کی جو حالت ہے، اس کو وہ جانتا ہو. باریک ہو، باریک بین ہو. یہ مقابلے میں کس کے؟ ظاہر بین. باریک بین کس کے مقابلے میں؟ ظاہر بین. ظاہر کا تعلق بصارت سے ہے. آپ نے ظاہری چیز کو دیکھا، بس یہاں تک آپ محدود ہو گئے. بصیرت ہے کہ جو انسان کو گہرائی میں لے کے جاتا ہے اور انسان کے شعور میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کو باشعور بنا دیتا ہے. باشعور بنا دیتا ہے. ظاہر سے یہ سفر طے کرتا ہے، وہ کہاں؟ باطن میں چلا جاتا ہے. ظاہر سے یہ سفر طے کرتا ہے، باطن میں چلا جاتا ہے. ظاہر تک نہیں رکتا. وہ ظاہری حالت تک نہیں.
امام کیا فرماتے ہیں؟ وہ شخص کے جو بصیرت رکھتا ہو، یہ شعور رکھتا ہو، تبینت لہ الحکمہ، اس میں فیصلہ سازی کی قوت آ جاتی ہے، تشخیص کی قوت آ جاتی ہے۔ بابصیرت انسان جس میں بصیرت پائی جائے، تبینت لہ الحکمہ، فیصلہ ساز بن جاتا ہے، وہ فیصلہ ساز بن جاتا ہے۔ لیکن مولا آگے فرماتے ہیں بصیرت کافی ہے، بصیرت آپ میں الحمدللہ شعور آ گیا، آپ گہرائی میں پہنچ گئے، کسی بھی واقعے کے یا کسی حقیقت کی آپ گہرائی میں پہنچ گئے، کافی ہے۔ مولا فرماتے نہیں، اگلا اس کے لے کے رکنا ہے، یقین کے لیے اگلا رکنا، وہ کیا ہے؟ عبرت ہے، عبرت۔ آپ نے گہرائی میں پہنچنے کے بعد آپ نے کہاں جانا ہے؟ اس واقعے میں ٹھہرنا نہیں ہے، وہاں پہ رکنا نہیں ہے۔ آپ نے بصیرت کے ذریعے سے آپ اس کی گہرائی میں پہنچ گئے، آپ کو واقعہ کربلا کا پتہ چل گیا، آپ کو برادران یوسف کے رویوں کا پتہ چل گیا، آپ کے لیے حقیقت خلقت آسمان و زمین کا پتہ چل گیا۔ پتہ چلنے کے بعد آپ نے رک جانا ہے وہاں پہ؟ نہیں، رکنا نہیں، عبور کرنا ہے، وہاں سے نکلنا ہے۔ وہاں سے نکل کر آپ نے کہاں آنا ہے؟ اپنے معاشرے میں آنا ہے، اپنی ذات میں آنا ہے، اپنی گلی میں آنا ہے، اپنی فیملی میں آنا ہے، اپنے گھر تک پہنچنا ہے۔ آپ نے یہ سفر طے کرنا ہے بصیرت کے بعد۔ لہٰذا بصیرت کے بعد اگلا کیا ہے؟ عنصر یا اگلا ہدف یا اگلا مرحلہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں عبرت ہے، وہ موعظۃ العبرہ۔ یہ شخص موعظہ لیتا ہے، درس لیتا ہے عبرت سے، کہتے ہیں اپنی ذات تک پہنچتا ہے یہ انسان، نکل پڑتا ہے، تاریخ میں نہیں رہتا، وہ تاریخ میں نہیں رہتا۔ اگر آپ تاریخ کو بعنوان تاریخ لیں گے، ٹھیک ہے، آپ میں بصیرت پیدا ہو گئی، اگر آپ نکلیں گے نہیں، عبرت اور عبور حاصل نہیں کریں گے، تو وہ واقعہ صرف کیا رہ جائے گا؟ ہسٹری رہ جائے گی، تاریخ رہ جائے گی۔ خداوند متعال نے تاریخ جو بیان کی قرآن میں، تاریخ کے طور پر نہیں بیان فرمایا، عبرت کے طور پر بیان فرمایا، عبرت کے طور پر۔ داستان حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، خداوند متعال نے فرمایا یہاں پہ کہ قصص میں لقد كان في قصصهم لعبرۃ لأولی الالباب، یہ جو قصہ بیان ہو رہا ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام اور برادران یوسف کا، اس میں تمہارے لیے کیا ہے؟ عاقلوں کے لیے عبرت ہے، عبرت۔ لہٰذا آپ نے وہاں 2000 کئی سال پرانی تاریخ میں جا کر واہ نہیں کرنا، جا کر واہ سبحان اللہ، ایک برادر تھا چھوٹا سب سے، باقیوں نے حسد کیا، وہ خداوند متعال نے پھر ان کی مدد کی اور وہ زندان تک پہنچا، کہاں سے؟ چاہ سے، کنویں سے، اور وہاں سے وہ آزاد ہو گیا۔ یہاں تک ہے، یہ تو بصیرت ہے نا، آپ نے اس واقعے کو سمجھ لیا، دشمنی کی، حسد کیا، حسد اس کا ان کی بیماری تھی اور انہوں نے اس حسد کی وجہ سے کنویں میں پھینک دیا، پھر کنویں سے لے کر عزیز مصر کے دربار تک کیا ہوا، وہ اپنا واقعات ہے۔ صرف یہاں تک اگر آپ اس واقعے کو سمجھ گئے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ بصیرت ہے۔ لیکن اگر اس کو آپ اپنی ذات میں لے کے آئیں گے، اپنی فیملی میں لے کے آئیں گے، یہ ہو جائے گا عبرت۔ یعنی کیا مطلب؟ انسان اگر خدا کے لیے زندگی گزارے، خدا کے لیے وہ جہاد کرے، چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ توکل خدا پر رکھتا ہو، خدا اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا۔ کیا کرنا ہے؟ یوسفی کردار اپنانا ہے، یوسفی کردار اپنانا ہوگا، خدا پر توکل کرنا ہوگا۔ جو ان کو بے عزت کرنا چاہتے خدا نے اس کو عزت دے دی، جو اس کو تنہا کرنا چاہتے ہیں پوری قوم ان کے ساتھ ہوگی، جو اپنے گھر سے بے دخل کرنا چاہتے تھے وہ عزیز مصر بادشاہی تک پہنچ گئے۔ یہ عبرت ہے۔ اگر آپ یہاں تک جائیں گے، بصیرت سے عبرت تک اگر آپ پہنچیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر ہم ایمان کے اس مرحلے میں داخل ہوں گے۔ مولا یہ فرمانا چاہتا ہے، یعنی ایمان کی پختگی کے لیے، ایمان تک جانے کے لیے دوسرا رکن یقین ہے۔ یقین کے لیے پہلی سیڑھی بصیرت ہے، اور بصیرت جب آپ سمجھ گئے اور سمجھنے کے بعد اگلا اس کا مرحلہ کیا ہے؟ عبرت ہے۔ عبرت حاصل کرنا ہے، عبرت حاصل کریں گے تو گویا کہ آپ، مولا فرماتے ہیں گویا کہ آپ خود زمانے حضرت یوسف میں زندگی گزار رہے ہیں۔ مولانا اسی میں فرمایا گویا کہ آپ وہیں پہ ہیں، وہیں پہ، وہاں موجود ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، پورا قضیہ دیکھ رہے ہیں، پورا واقعہ آپ خود اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہسٹری ہو تو آپ وہاں نہیں پہنچے،
صرف ہسٹری اگر رہ گئی، تاریخ رہ گئی، آپ وہاں نہیں پہنچے. آپ لاہور میں ہی ابھی، لیکن اگر آپ نے عبرت حاصل کی تو آپ وہاں پہنچ گئے. آپ کربلا میں پہنچ گئے. کربلا سے اگر غیرت صبر آپ نے لی تو آپ کربلا پہنچ گئے. جب آپ کربلا پہنچیں گے تو پھر مسئلہ فلسطین نہیں رہے گا نا وہاں پہ. لیکن اگر آپ صرف تاریخ میں رہیں، تاریخ کے عنوان سے دیکھیں اور عبور نہ کریں اور عبرت نہ لیں تو کیا ہوگا؟ کربلا میں ہی دفن رہ جائے گا. اور آپ کے مقابلے میں یمن کے واقعے، آپ کے مقابلے میں سوریہ کے واقعات، آپ کے بارے میں وہاں پہ ہونے والے ظلم و ستم، فلسطین، وہ سارا وہی ظلم برقرار رہے گا. مولا کیا فرماتے ہیں دیکھیں آگے ایک دو آیتیں. قل سیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو، زمین میں سیر کرو. سیر ہمارے والے تفریح والا سیر نہیں ہے. قرآن مجید نے جو سیر کا جو حکم دیے وہ بھی عبرت کے لیے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. سیر کرو، گھومو، زمینوں کو دیکھو، ان واقعات کو سمجھو. حضرت لوط کے زمانے میں جاؤ، ان سرزمین کا سفر کرو، وہاں پہ جا کے دیکھو خداوند متعال نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. اگر آپ سمجھ گئے تو بصیرت پیدا ہوگی، اور آپ سمجھنے کے بعد اپنے ذات میں آ گئے، اپنے معاشرے میں آ گئے تو آپ نے عبرت بھی حاصل کر دی. مولا کیا فرماتے ہیں؟ اگر آپ نے عبرت حاصل کی تو گویا کہ جس زمانے کے بارے میں آپ عبرت حاصل کریں اسی زمانے میں زندگی بھی گزار رہے ہیں، وہیں پہ ہیں، اسی کے باشندے ہیں، درس لے رہے ہیں، اس لیے درس لے رہے ہیں. آخری کلمہ انسان مولا کا فرمان. یعنی اگر آپ بصیرت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ عبرت کے منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو دنیا کے حوالے سے آپ کیسی بصیرت حاصل کریں گے؟ دنیا کے بارے میں فرماتے ہیں ایسا انسان کہ جو دنیا سے عبرت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس سے پہلے بصیرت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو سفر میں ہے اور سفر کرتے ایک صحرا میں پہنچ گئے. اس صحرا میں بہت سے مشکلات ہیں، کانٹے ہیں، دھوپ ہے، گھاس اور سبزے کا کوئی اثر وہاں پہ نہیں ہے، مشکلات ہی مشکلات ہیں. اور وہ جانا چاہ رہے ایک ایسے منزل کی طرف کہ جہاں پر سب کچھ ہے، جہاں پہ سب کچھ ہے. اس نے سفر طے کیے، سفر طے کرنا چاہ رہے، ایک صحرا میں پہنچ گئے. صحرا میں لک و دک صحرا، خشک صحرا، پانی کا وجود نہیں ہے، سبزے کا وجود نہیں ہے، درخت کا وجود نہیں ہے، مشکل ہی مشکل ہے. کیا کرے گا؟ کہاں جا رہا ہے وہ سفر میں ہے، جا رہا ہے ایسی جگہ پر جہاں پر مثلا ایک شہر ہے، جہاں پہ سایہ بھی ہے، جہاں پہ جنگل بھی ہے، جہاں پہ تالاب بھی ہے، جہاں پہ دریا بھی ہے، جہاں پہ ممکن ہے سمندر بھی ہو. مولا فرماتے ہیں یہ جو مشکل جو سامنا کر رہا ہے اس مشکل کا، ان مشکلات کا جو سامنا کر رہا ہے، کٹھن مراحل کا جو سامنا کر رہا ہے، وہ مراحل اس کے لیے آسان ہو جائیں گے. کیوں آسان ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ وہ آگے اور منزل رکھتا ہے اپنے لیے، جہاں وہ جا رہا ہے، جہاں پہ آسانی ہے، جہاں پہ مشکلات نہیں ہیں. مولا فرماتے ہیں یہ ہے بصیرت. بابصیر انسان دنیا کے بارے میں یہ نگاہ رکھتا ہے، یہ نگاہ رکھتا ہے. یعنی دنیا اس صحرا کی طرح جہاں پہ مشکلات ہے. کوئی ہے جو انسان کہے کہ بالکل میرے لیے کوئی مشکل ہی نہ ہو؟ مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں دنیا مشون بالحزن ہے. دنیا کی ساخت کے اندر، دنیا کی ماہیت کے اندر، دنیا کی حقیقت ہی مشکلات اور سختیوں سے ہے. دنیا میں آسانی ہیں، ان مع العسر یسرا. یہاں مشکلات ہے، آسانیاں تو مشکلات ہے، پریشانیاں ہیں، خوشیاں تو پریشانیاں بھی ہیں، مشکلات ہیں تو آسانیاں بھی ہیں، خوشی ہے تو غم بھی ہے. یہ مشون بالحزن، یہ حقیقت دنیا ہے. خوب کیا کرے؟ اس انسان کی طرح سوچے جس کی مثال بیان ہوئی. یہ کہ نگاہ بصیرت ہے، نگاہ بصیرت. مولا ہمیں سکھا رہے ہیں کہ آپ نے دنیا میں اس انسان کی طرح زندگی گزارنی ہے جو صحرا میں سفر میں مشکلات ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس لیے وہ سختیاں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ اگلا والا مرحلہ جو ہے وہ بہترین مرحلہ ہے. سبحان اللہ. ہم کیوں سختی میں بہت زیادہ ہماری پریشانیاں میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ کیوں بیمار ہو جاتے ہیں، پریشان کیوں، شکایت شروع، شاکی بن جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اس دنیا کو صرف اپنا ہدف بنا لیا ہے. ہم اپنے آپ کو مسافر نہیں سمجھ رہے، مسافر نہیں سمجھ رہے.
لہٰذا مشکلات ہمارے لیے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ مولانا فرماتے نہیں، بصیرت کی نگاہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو یہاں پر کیا مسافر سمجھو، نگاہ ہے بصیرت یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو سفر میں سمجھو۔ اگر سفر میں سمجھو گے تو تمہارا مسکن سفر میں تو نہیں ہے نا، تم نے آگے جانا ہے۔ جس طرح مولانا نے فرمایا بہشت ہے، تمہارے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، تمہارے لیے دودھ کی نہریں ہیں، تمہارے لیے حور و غلمان ہیں، تمہارے لیے سب کچھ ہے وہاں پر۔ لہٰذا اس سفر میں اسی صحرا کی طرف تمہارے لیے مشکلات ہوں گی، یہ بالکل پرفیکٹ ہے اور ضروری ہے تمہارے لیے، کیونکہ تمہارا امتحان ہے، امتحان گاہ ہے۔ اگر انسان اس نظر سے اگر دنیا کو دیکھے کہ یہ ایک صحرا کی مانند ہے، یا کسی اور روایت کے مطابق پل کی مانند ہے، اور یہاں پہ ہم ٹھہرنے کے لیے نہیں آئے، اور یہاں پر مشکلات کا ہونا ضروری ہے، اور یہ مشکلات ہمارے امتحان کے لیے ہے تاکہ ہمارے اندر بصیرت پیدا ہو جائے، تاکہ ہم اسی دنیا سے عبرت لیں۔ عبرت لینے کے بعد ہم کیا کریں؟ ایمان کی منزل تک پہنچیں، یقین کی منزل تک پہنچیں، یقین حاصل ہو۔ یہ یقین کے مراحل میں سے، یہ ستون یقین کے لیے، یعنی بصیرت کا تعلق یقین سے ہے، عبرت کا تعلق یقین سے ہے۔ اور اسی طرح جب انسان اپنی سیرت وہی یوسفی سیرت بنائے گا تو پھر وہ انسان یقین کی منزل میں داخل ہوگا، پھر اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ خداوند متعال کے حضور دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگار قرآن کو سمجھنے اور روایات بالخصوص نہج البلاغہ کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔